اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، اس سے پہلے بھی شاید یہ میں نے بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، والد والدہ، دنیا میں والدین کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں والدین کو اپنی اولاد کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی جتنی والدین کو مرنے کے بعد اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں ماں بیمار ہے، بیٹا پاس نہیں ہے، دوائی لینے کے لیے کوئی اور چلا جائے گا، باپ اگر بیمار ہے باپ کو اسپتال کوئی اور لے کے چلا جائے گا، داماد لے کے جا سکتا ہے، بھتیجا لے کے جا سکتا ہے، بھانجا لے کے جا سکتا ہے، کوئی لے کے جا سکتا ہے، لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا، دنیا سے جانے کے بعد باقی لوگ بھی دعائیں کریں گے، لیکن جو والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کی دعا کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ بات مسلمہ ہے۔ اور جس درد سے والدین کے لیے اولاد دعا مانگے گی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد کے علاوہ کوئی نہیں مانگے گا۔ جس درد کے ساتھ بیٹا دعا مانگے گا یا بیٹیاں دعا مانگے گی اپنی ماں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے، کوئی دنیا جہان میں کوئی انسان، کوئی متقی، کوئی مولوی، کوئی امام، کسی کو آپ اپنا پیشوا بنا لیں، کوئی اتنے درد کے ساتھ نہیں مانگ سکتا جتنا بیٹا اپنی اور اپنے والدین کے لیے دعا مانگے گا، اور جس درد کے ساتھ مانگے گا کوئی اور نہیں مانگے گا۔ یہ مسلمہ اصول ہے، یاد رکھیے گا۔ حدیث سنیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1631 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، بندہ دنیا سے چلا گیا، فرمایا اس بندے کا اعمال نامہ منقطع ہو جاتا ہے، جو بندہ نیکیاں کر رہا تھا وہ نیکیوں والا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، فرمایا الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کے مرنے کے بعد ان تین چیزوں کا اجر ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے۔ میں وہ تین چیزیں ذکر کرتا ہوں، ان تین چیزوں کا پھر اولاد کے ساتھ تعلق دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، ایک بندہ زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے گیا، ایسا صدقہ کر کے گیا کہ اس کے بعد وہ جاری ہے، مسجد بنا کے چلا گیا، مسجد میں پیسے دے کے چلا گیا، کسی بندے کو دین کی کتابیں لے کے دے کے چلا گیا، کسی بندے کو علم سکھا کے چلا گیا، ایسا صدقہ کر کے چلا گیا جو اس کے جانے کے بعد وہ جاری ہے، اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگلی بات یہ یاد رکھیے گا، ایک بندہ اگر زندگی میں صدقہ نہیں کر سکا، زندگی میں نہیں کر سکا، والد کے جانے کے بعد اولاد صدقہ کرتی ہے اپنے والد کی طرف سے، اور وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہے۔ اولاد اپنے والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ والدین کو اس کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے، اور جو صدقہ والدین کے جانے کے بعد اپنی جیب سے پیسے نکال کے کسی غریب اور مسکین کو اپنے والد کی طرف سے دے گا، والدین کی جانے کے بعد یہ کام بیٹا کر سکتا ہے، بھتیجا کبھی اپنے جیب سے پیسے نکال کے اپنے چچا کے لیے نہیں دے گا، کبھی کوئی بھانجا اپنی جیب سے پیسے نکال کے لاکھوں کے حساب سے وہ نہیں دے گا اپنے ماموں کے لیے اپنی جیب سے نکال کے، لیکن یہ کام بیٹا کر سکتا ہے کہ والد کے جانے کے بعد وہ اپنی جیب سے پیسے نکال کے، اپنے پیسے نکال کے وہ کسی غریب مسکین کو کسی مسجد میں کسی مدرسے میں دے گا، اور یہ نیت رکھے گا کہ یہ میرے والد کی طرف سے ہے، یہ بیٹا کرے گا، یہ اولاد کرے گی، بیٹیاں کریں گی، لیکن کوئی اور نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشروں میں ہم نے ایک عجیب اصول بنایا ہے، ہم نے طریقہ کار غلط اپنایا ہے۔ بیوہ عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، باوجود اس کے کہ ہم سب نے مل کے اس بیوہ عورت کا ساتھ دینا تھا، اس کا سہارا بننا تھا، ہم نے اس بیوہ عورت کے گھر میں چولہا جلانا تھا، اور پورا محلہ، پوری برادری اس کے خاوند کے فوت ہونے کے بعد بیوہ کی عورت کے گھر سے جا کے کھاتے ہیں۔ والد دنیا سے چلا گیا، بچے پیچھے یتیم ہو گئے، ہم نے یتیموں کا سہارا بننا تھا، ان یتیموں کے گھروں میں چولہا ہم نے جلانا تھا، یتیموں کے کندھوں پہ ہاتھ ہم نے رکھنا تھا، یتیم بچیاں ہو گئی ہیں، ان کے سروں کے اوپر ہاتھ معاشرے کے لوگوں نے رکھنا تھا، جا کے ہم لوگوں نے ان کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنا تھا۔
باپ دنیا سے چلا گیا اور ہم سارا محلہ یتیموں کے گھر سے جا کے کھاتے ہیں. اور عجیب نظریہ یہ بنایا ہے، یتیم کے گھر سے جا کے سارا محلہ کھاتا ہے اور سمجھ یہ ہوتے ہیں کہ ہم جانے والے کو ثواب پہنچا رہے ہیں. عورت بیوہ ہو گئی، اس کا سہارا دنیا سے چلا گیا. عورت کا خاوند دنیا سے گیا، اس کا سہارا دنیا سے گیا. باوجود اس کے کہ ہم نے اس کے بعد بیوہ کا سہارا بننا تھا، ہم سارے مل کے اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کے مال سے کھا رہے ہوتے ہیں اور سمجھ یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کے خاوند کو ثواب پہنچا رہے ہیں. نظریہ بدلیں، اپنی سوچ بدلیں. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا یتیموں کا مال کھا جاؤ، بیواؤں کا مال کھا جاؤ. اور بیواؤں کے یتیموں کا سہارا ہم نے بننا تھا. اور پھر خوش اس بات پہ ہو رہے ہوتے ہیں یہ ان کا صدقہ لگ رہا ہے والد کی طرف سے. صدقہ ہمارے اوپر لگتا ہے؟ ہم نے صدقہ یتیموں کو دینا تھا، ہم نے صدقہ بیواؤں کو دینا تھا، اور ان کا مال کھا کے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی طرف سے ہمارے اوپر صدقہ ہو رہا ہے. اچھا دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. زندگی میں ایک بندہ دینی علم کسی کو سکھا کے گیا ہے، دینی علم سکھا کے گیا ہے. اس نے کسی کو حدیث پڑھائی، کسی کو قرآن مجید پڑھایا. بندہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ قرآن وہ حدیث پیچھے جتنی دیر تک چلتا رہے گا اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا. اور بندہ دینی علم سب سے پہلے اپنی اولاد کو سکھائے گا. انسان کی اولاد سب سے پہلے انسان سے دین سیکھے گی. بندہ دنیا سے جائے گا، پیچھے اس کی اولاد دین پہ عمل کرے گی اور بندے کو ثواب ملے گا، اور یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ولد صالح یدعو لہ. بندہ دنیا سے چلا گیا، بندے کا اپنا اعمال نامہ منقطع ہو گیا، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، بندہ دنیا سے چلا گیا، نیک اولاد پیچھے بندے کے لیے والدین کے لیے دعا کر رہی ہے. فرمایا اس نیک اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے والدین کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کمیاں اور کوتاہیاں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بلند کرے گا. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 3660. کل قیامت والے دن فیصلہ ہوگا لوگوں کے درمیان میں، ایک بندے کی جنت میں درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے گا. بندہ جنت میں اپنے درجات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اللہ ان ھذا، اللہ یہ کہاں سے آئے؟ زندگی میں میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی ہیں جتنے جنت میں میرے درجات بلند ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ تعجب میں آ کے سوال کرے گا ان ھذا، اللہ یہ جو جنت میں میرے درجات تو بلند کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ زندگی میں میں نے گناہ کیے ہیں، اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں کہ تو مجھے جنت میں اس درجے کے اوپر پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا آگے سے جواب، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُقَالَ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ. بندے تو دنیا سے آ گیا تھا، تو دنیا سے آ گیا تھا، تیری اولاد پیچھے تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی تھی. دنیا سے تیرے آنے کے بعد تیرا اعمال نامہ منقطع ہو گیا تھا، تیرے نیکیوں والا عمل کرنے والا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن تو دنیا سے آیا تھا، پیچھے تیری اولاد تیرے لیے دعائیں مانگتی تھی، اور تیری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے آج جنت میں تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں.